قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا دوسرا دور آج ہوگا۔ سلامتی کمیٹی میں معاشی، داخلی اور سیکیورٹی حالات پر اہم فیصلے ہوں گے۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے نیا آپریشن پلان پیش کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سیویلین اور عسکری قیادت شریک ہوگی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز، تینوں مسلح افواج کے سربراہ اور دیگر حکام شرکت کریں گے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھند کا راج، موٹر ویز مختلف مقامات سے بند کر دی گئی۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے ٹھوکر سے خانقاہ ڈوگرہ تک بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کی وجہ سے بند ہے۔ موٹر وے M3 ننکانہ صاحب سے رجانہ تک بند۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 10 روزہ تعطیلات کے بعد کراچی سمیت سندھ کے تعلیمی ادارے کھل گئے۔ تمام نجی اور سرکاری اسکول اور کالجز میں تدریس کا عمل شروع۔ آج پہلے روز حاضری کی شرح کم رہی۔ ہمیں مشکل وقت آتا ہے نا تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے، آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا۔ میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے، کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے، کبھی اس کو نکال لیں گے، کبھی جیل میں ڈالیں گے، میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے؟ میں تو یہیں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا۔ جان کو خطرہ ہے۔ IMF کے پاس جاتے ہیں تو ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے معیشت کا جو ستیہ ناش کیا ہے، یہ کوئی ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم IMF کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، جس سے اور زیادہ مزید مشکلات ہوں گی۔ جان کو خطرہ ہے لیکن ملک سے بھاگوں گا نہیں۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں مشکل میں مقابلہ کیا جاتا ہے، ڈر کر باہر نہیں بھاگا جاتا۔ چوروں کو مسلط کیا گیا، مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ IMF کے پاس گئے تو مہنگائی بڑھے گی، نہ گئے تو ڈیفالٹ ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا سیٹ اپ تاحال کام کر رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے PTI کے 3 ارکان پنجاب اسمبلی کو نیوٹرل رہنے کا کہا۔ MQM کو متحد اور BAP کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ قمر باجوہ نے ان کی کمر میں چھڑا گھونپا، طالبان کے خلاف آپریشن نہیں، مذاکرات ہونے چاہیے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں وہ پاکستان کے آئین و قانون اور خود الیکشن کمیشن کے جو اصول ہیں اس کے برخلاف ہیں۔ یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کروانے کے لیے سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں۔ وزیر اعظم پاکستان ہمیں بتائیں کیا آپ نے جو ذمہ داری لی تھی، جو ضمانت لی تھی، اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں؟ پیپلز پارٹی سے اختلافات، متحدہ کی وفاقی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی، کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات میں پری پول دھاندلی کا الزام، 15 جنوری سے قبل نئی حلقہ بندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے موجودہ حلقہ بندیوں پر الیکشن شفاف اور غیر جانبدارانہ نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم بتائیں جو ضمانت دی تھی اس کا کیا ہوا؟ MQM کے خدشات اور تحفظات، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کا مشترکہ اجلاس آج کراچی میں طلب۔ بلاول ہاؤس کراچی میں اجلاس میں آصف زرداری اور ایاز صادق بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بلدیاتی حلقہ بندیوں پر نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ MQM بھی اپنا موقف سامنے رکھے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایاز صادق نے امین الحق کو فون کیا۔ MQM کے تحفظات اور تجاویز پر غور کی یقین دہانی۔ پیپلز پارٹی نے سندھ سمیت کراچی کو اپنی کالونی اور جاگیر بنایا ہوا ہے۔ فاروق ستار بولے MQM کی تقسیم کی وجہ سے عمران خان کو کراچی سے سیٹیں ملیں، انہوں نے 4 سال کبھی MQM کی مخالفت نہیں کی۔ اب بھی خالد مقبول صدیقی کی قیادت پر اعتراض نہیں۔ MQM کو متحد کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کامران ٹیسوری کو کہا ہو تو معلوم نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قائد نون لیگ نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، اہم حکومتی فیصلوں سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کی عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کو تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا آصف زرداری اور فضل الرحمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کی ہنگامی تیاریاں شروع کر دیں۔ ریٹرننگ افسروں کو بیلٹ پیپرز تقسیم، ٹرانسپورٹ سمیت لاجسٹک کے امور کی تیاریاں جاری۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کو 8 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کی یقین دہانی کرائے گا۔ صدر نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل بغیر دستخط کیے واپس بھیج دیا۔ بل میں اسلام آباد میں یونین کونسلز کی تعداد بڑھا کر 125 کی گئی تھی۔ ایوان صدر کے مطابق حکومت کے اجلت میں اٹھائے ہوئے اقدامات سے انتخابی عمل میں 2 بار تاخیر ہوئی۔ نیا قانون بننے سے بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر ہوگی۔
पी टी आई का एक और रुकने असेंबली पार्टी छोड़ने को तैयार। MNA नासिर मूसाज़ई का JUI में शमूलियत का फैसला। नासिर मूसाज़ई की JUI के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात, मामला तय पा गए। बाज़ाब्ता ऐलान, मौलाना फजलुर रहमान के साथ अगले हफ्ते मुलाकात में होगा। ओकाड़ा में कमसिन बच्चे का अगवा के बाद कत्ल, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का नोटिस, RPO साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला पंजाब का मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक गवर्नर कामरान टेसूरी निजी दौरे पर तुर्किया जाएंगे। वो एक हफ्ते के दौरे पर जा रहे हैं। रावलपिंडी में नए साल का पहला मुकदमा दर्ज। कैंट पुलिस ने सैकड़ों मर्दों खवातीन को नौकरी का झांसा देकर लूटने वाले धोखाबाज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शहबाज को करोड़ों रुपए की वारदातों का इंकिशाफ। दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। फास्ट बॉलर हसन अली और नसीम शाह की टीम में वापसी। वसीम जूनियर और नुमान अली को आराम दिया गया। सीरीज का पहला टेस्ट मैच बगैर नतीजा रहा था। भारत में हजारों मुसलमानों को बेघर करने के मंसूबे पर काम शुरू। रियासत उत्तराखंड के शहर नैनीताल में मुसलमानों के 4,500 घर गिराने की तैयारी। गफूर बस्ती के इन घरों को रेलवे लाइन मंसूबे के नाम पर गिराया जाएगा। हुकूमती ऐलान पर मुसलमानों का एहतिजाज, खवातीन और बच्चियां भी सड़कों पर निकल आईं। फलस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जे के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान, अरब अमारात, रूस, चीन और दीगर मुल्कों ने करारदाद की हमायत की। करारदाद के हक में 87 और मुखालफत में 26 वोट आए। 53 मुल्क वोटिंग से गैर हाजिर रहे। अमरीकी रियासत शमाली वर्जीनिया में शदीद बर्फबारी। 48 घंटे के दौरान बर्फबारी से पूरा शहर ढक गया। एक कस्बे में कई फीट बर्फ पड़ी। हर चीज बर्फ के नीचे दब गई।